زید عالم، جی کیا ترجمہ ہے اس کا؟ زید ایک عالم ہے، زید ایک عالم ہے۔ اچھا میں اس میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا جی؟ انا لگاؤں گا، انا لگے گا جب تو زید جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا، انا زیدن اور عالم۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب انا کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس نے مبتدا کو حالت نصب میں لے کے جانا ہے اور وہ لے کے جا رہا ہے۔ وہ مبتدا چاہے مؤخر ہو چاہے اپنی جگہ پر موجود ہو، اس نے مبتدا کو افیکٹ کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ انا کے بعد اگر ایک حرف ما آ جائے، انا کے بعد ایک حرف ما آ جائے، انما، اور آپ قرآن مجید پڑھنے والے اس لفظ سے واقف ہیں، انما، انا کے بعد حرف آ گیا ما۔ اب اس انا کے بعد آنے والے ما نے کیا کیا یہ آپ مجھے دیکھ کے بتائیں گے۔ انما زید عالم، اس ماں نے کیا کیا؟ انا کا جو اثر تھا حالت نصب میں لے کے جانے والا مبتدا کو، اس کو اس نے روک دیا، ختم کر۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا پہلے اس کو سمجھ لیں کہ اس نے کرنا کیا ہے، اس کے بعد اس کے معنی کیا بنتے ہیں وہ میں واضح کرتا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی۔ تو انا زیدن عالم، انما زید عالم، یعنی اس ماں نے انا کے اثر کو زائل کر دیا، ختم کر دیا، روک دیا۔ اب پہلی بات نوٹ کریں کہ اس ماں کو کہیں گے کیا، یہ کون سا ماں ہے؟ کیونکہ آج سے آپ جو ہے وہ ماں پڑھنے کا کام جو ہے شروع کر رہے ہیں، یعنی پہلا ماں آپ کے سامنے آ گیا، اس کے بعد آپ بہت سارے ماں جو ہیں وہ پڑھیں گے آگے، ٹھیک؟ تو یہ پہلا ماں آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ ماں جو انا کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور انا کے اثر کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مائے کافہ۔ کفہ یا کفو کے معنی ہوتے ہیں روکنا، ٹھیک ہے؟ تو ہاں جی، تو کافہ روکنے والی، یعنی ماں، اور حروف جو ہے یہ چونکہ مؤنث شمار ہوتے ہیں اس لیے اس کے حوالے سے مائے کافہ ایسے کہا جاتا ہے، یعنی روکنے والی ماں، ٹھیک؟ یعنی کس کو روکنے والی؟ انا کے اثر کو روکنے والی ماں۔ کلیئر ہو گیا؟ اب آتے ہیں جی اس کا ترجمہ کیا بنے گا۔ انما زید عالم، انما گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ کلمہ حصر کہلاتا ہے، کلمہ حصر۔ تین لفظ نوٹ کر لیں، حصر، کسر اور تخصیص۔ حصر، کسر، تخصیص، ان تین الفاظ کے ایک ہی معنی ہے، ان تینوں الفاظ کے ایک ہی معنی ہے۔ اب وہ معنی کیا ہے؟ حصر، کسر اور تخصیص یہ کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کر دینا۔ تو حصر، کسر اور تخصیص تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس نے کس نے بند کر دیا، کس کو بند کر دیا، اب اس کو سمجھ لیں۔ انما آیا زید عالم،
اس کا ترجمہ بنے گا، اور پھر آپ خود غور کر کے بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے. اس کا ترجمہ بنے گا زید صرف ایک عالم ہے. انما زید عالم، زید صرف ایک عالم ہے. اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے مخاطب کے اعتبار سے. مخاطب جو ہے وہ زید کو سمجھ رہا تھا کہ وہ عالم بھی ہے اور وہ مفتی بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے انما استعمال کر کے انما زید عالم، اس کے مفتی ہونے والا جو ہے وہ ختم کر دیا اور اس کو یعنی مخصوص کر دیا عالم کے ساتھ. میں کہا زید صرف ایک عالم ہے، یعنی اور کچھ نہیں والی بات نہیں کریں گے ذہن میں، اس لیے کہ زید انسان بھی تو ہے. زید انسان ہے، زید جاندار ہے، ٹیچر ہے، اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یعنی وہ مخاطب کے ذہن میں جو دو باتیں تھی نا کہ زید مفتی بھی ہے اور عالم بھی ہے، آپ نے یہ جملہ بول کر یعنی انما لا کر اس کے ایک خیال کو جو ہے وہ دور کر دیا، اور آپ نے یعنی زید کو بند کر دیا علم میں. ٹھیک ہے نا، یعنی اس وقت جو مخاطب کے ذہن میں جو دو چیزیں تھی کہ زید عالم بھی ہے اور زید مفتی بھی ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، زید انما زید عالم، زید صرف ایک عالم. جیسے آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں، فقہ کے سوال پوچھنے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے کہوں گا انما انا مدرس، انما انا مدرس، میں صرف ایک مدرس ہوں، یعنی میں مفتی نہیں ہوں. آپ نے مجھے مفتی سمجھ کے میں سے سوال کیا نا فقہ کا، بات فالو کر رہے ہیں نا؟ تو میں نے انما انا مدرس کہہ کے کلیئر کر دیا کہ میں صرف ایک مدرس ہوں. تو یہ انما جو ہے یہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ کسر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ تخصیص کے لیے استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اور یہ بہت اہم چیز ہے، آپ کو قرآن مجید میں بہت جگہ پر ملے گا یہ. ہاں، جیسے ابھی ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس مائے کافہ کا آپ نے جو ہے وہ کام نوٹ کیا. یہ کیا کرتا ہے؟ انا کے ساتھ استعمال ہوا اور اس نے انا کے اثر کو روک دیا. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انما ایک ہی لفظ ہے، یعنی اس میں یہ دو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کلمہ حصر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. لیکن زیادہ جو آپ وہ دیکھیں گے کہ انا کے ساتھ یہ ماں لگتا ہے اور یہ اس انا کے اثر کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، روک دیتا ہے. اب میں مزید اس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. الاعمال بالنیات، مبتدا اور خبر دو اجزاء پر آپ کا جملہ اسمیہ مکمل ہو رہا ہے. الاعمال مبتدا اور بالنیات جار مجرور مل کر خبر بن گیا. تمام اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، تمام اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں. اس میں جب ہم زور پیدا کرنا چاہیں گے، انا لگائیں گے تو ان الاعمال بالنیات یہ بن جائے گا یقیناً تمام اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں. لیکن جب آپ کے ساتھ آپ اس جملے کے شروع میں انا ما لگائیں گے تو یہ دیکھیں آپ جو مبتدا ہے الاعمال وہ حالت رفع میں رہے گا، انما الاعمال بالنیات. اس کا ترجمہ، اس حدیث کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس سے کہا نا. تب دیکھیں وہ دار و مدار وغیرہ ایسے کوئی نہیں ہے، یعنی اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہے، اعمال صرف نیتوں کے ساتھ. بس ظاہر بات ہے وہ یعنی آپ نے وہ حصر کا مفہوم پیدا کیا نا اس حوالے سے، تو وہ اردو میں ہم نے اس کے لیے دار و مدار کا لفظ جو ہے استعمال کر لیا کہ جی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله